السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل. میں ہوں نسیم قریشی. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو پہلی میں نے اپنے یوٹیوب چینل کی جو ویڈیو بنائی تھی وہ ہم نے اسموک پہ بنائی تھی، اور میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر ہم ابھی مزید بات کریں گے ایک دوسری، کیونکہ وہ کافی طویل ہوگی. تو اسموک میں بعد میں جو کر رہا تھا اسموک کے اوپر، پہلے جو میں نے کر چکا ہوں، یہ کہہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اسموک ایک ایسا ایشو ہے جو پچھلے 10-12 سال سے، 5 سال سے 6 سے زیادہ، لیکن کافی دیر سے ہے. تو 5-6 سال سے تو اس کے اوپر زیادہ شور پڑا، اور گورنمنٹ کو پتہ ہے، حکومتوں کو معلوم ہے کہ اسموک نہیں آنا. اس کے لیے SOPs وغیرہ بنائے جاتے ہیں. پولیوشن اکثر آپ دیکھتے پڑھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے. لاہور پہلے نمبر پہ آ گیا آلودگی میں دنیا بھر پہ، دوسرے نمبر پہ. اچھا خیر، یہ پہلے دوسرے نمبر پہ لگا رہے گا، تیسرے نمبر پہ لگا رہے گا. آلودگی تو دیکھیں نا، اگر پہلے دوسرے تیسرے 10ویں 12ویں نمبر پہ بھی ہو تو آلودگی تو پھر بہت زیادہ ہے. تو آتا ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے نا محکمہ انوائرمنٹ کی ہے کہ وہ جو گاڑیوں کا دھواں. ٹھیک ہو گیا جی، گاڑیوں کا دھواں مان لیا ہم نے. اب ایسی گاڑیاں بہت ساری چل رہی ہیں، اور ہماری ٹریفک پولیس بھی بڑی محنت کرتی ہے. میں ٹریفک پولیس کو میں نہیں کچھ کہتا، کیونکہ میں وہ دیکھتا ہوں بیچارے نوجوان جو ہیں ہمارے ٹریفک، مناسب ایک تنخواہ، کوئی اتنی تنخواہ بھی نہیں ان لوگوں کی. وہ کڑی دھوپ میں، سردی میں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور کبھی رش بھی، غفلت بھی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے. خیر، ٹریفک پولیس اپنا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے کریں گے بات، کو ٹریفک کے بڑے مسائل ہیں. تو میں نے آپ کو ویسے ان کے بارے میں تھوڑا بتا بھی دیا ہے، اور دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، مل کے کام کرنا چاہیے. احمد جوید قاضی صاحب سیکٹری انوائرمنٹ لگے ہیں، بڑے زبردست بندے ہیں، بڑے زبردست، اور بڑا کام کرتے ہیں. میں ان کو جب وہ DCO لاہور لگے تھے میں تب سے جانتا ہوں. وہ کام کو جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کام کرنے کی، کچھ بہتری کرنے کے لیے. جیسے وہ سیکٹری، اصل میں سیکٹری ٹرانسپورٹ ہے، ان کو ایڈیشنل چارج ملا ہوا ہے اس کا، سیکٹری انوائرمنٹ کا. تو انہوں نے دونوں ڈپارٹمنٹ مل کے نا وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کوئی ایسی چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ پولیوشن کم ہو. اب آ جائیں ہمارے دیگر ڈپارٹمنٹ، میٹروپولیٹن، جس کا مین ہے کہ وہ طے بازاری وغیرہ چیک کریں. میری نا ابھی DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر صاحب سے بات ہوئی، ہمارے DG فوڈ اتھارٹی پنجاب، راجہ جہانگیر صاحب سے بات ہوئی. میں نے انہیں کہا جی مجھے ذرا، میں تھوڑا کام کرنے تھے، مجھے کوئی باربیکیوز اور اس طرح کے جو اوپن، وہ کوئی پکوڑے تلنے والے، اور یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں اوپن، جو جہاں پہ گیس استعمال نہیں کرتے، یا پھر جو جتنے بھی ہیں مجھے ان کا بتائیں. مجھے کوئی ڈیٹا دے دیں، آپ کے پاس جو ہے آپ مجھے دے دیں، اسپیشلی باربیکیوز کا مجھے دے دیں ڈیٹا. اور یہ جو یہ ریسٹورنٹ ٹائپ جو نیچرل دمبا کڑھائی اس ٹائپ کے جو ریسٹورنٹ ہیں بہت سارے ملک میں، نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ میرا نام مقصد ہے کسی کی پبلسٹی کرنا یا کسی کی کے بارے میں کوئی اس کی برائی کرنا. میرا کوئی ایسا، میرا مقصد ہے صرف اصلاح کا. مجھے انہوں نے جو ڈیٹا دیا، انہوں نے ابھی کہا کہ ابھی وہ کچھ ہی دیر ہوئے لگے ہوئے ہیں ادھر آئے، ابھی وہ اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اس کی بھی ڈیٹا تیار کروا. انہوں نے مجھے ڈیٹا دیا، اس میں ان کے ریکارڈ کے مطابق لاہور میں یا پورے پنجاب میں ان کے پاس جو رجسٹر جو تعداد ہے وہ 5276 ہوٹل بھی ہیں، ریسٹوران بھی ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون سا باربیکیو ہے، کون سا یہ ہے. جو ہتھے چڑھ گیا وہ ان کے رجسٹر ہو گیا. آپ کے گلی محلے میں دور نہ جائیں، میں بھی بتاؤں گا، مجھے PhD نے بتایا کہ کتنی تعداد ہے ان کے. آپ کی کوئی بھی گلی ہے، کوئی بھی ایریا ہے، کوئی بازار ہے، آپ یقین کریں، آپ اپنے بازار میں، چھوٹے سے بازار میں بھی جائیں، آپ کو 5 سے 10 کے قریب باربیکیو ملیں گے. آپ کے لاہور شہر میں ڈیلی باربیکیو بنتا ہے، اور وہ کوئلے سے بنتا ہے. کھانے پینے کے لیے باربیکیو بن رہا ہے، باربیکیو نائٹ ہو رہی ہیں اوپن. ہر جو انڈور بھی ہوٹلز ہیں انہوں نے چھتوں کے اوپر بنا دیے ہیں باربیکیو. باربیکیو ہو رہا ہے، بالکل ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا باربیکیو پابندی لگا دیں، لیکن جیسے ہم نے بھٹا مالکان سے بات کر کے ان کے لیے کوئی نئی ٹیکنالوجی کی ہے، باربیکیو والوں کو بھی کہیں بھی اس کے اوپر کنورٹ ہوں. آلودگی بڑھ رہی ہے، آلودگی سے انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے. ہمارا کلائمیٹ، اب ہمارا شہر کون سے اس پہ آ رہا ہے، پہلے دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے جی. بڑی لاہور شہر پاکستان کا شہر ہے، پنجاب کا شہر ہے، ہماری بڑی نیک نامی ہو رہی ہے. تو کیا اچھا لگے گا کہ پاکستان آلودگی میں پہلے نمبر پہ؟ نہ کوئی صنعت چل رہی ہے، نہ کوئی
کوئی ایسا کوئی کاروباری پروجیکٹ چل رہا ہے، جیسے چائنا میں تو آلودگی سمجھ میں آتی ہے، یہ لاہور میں آلودگی کیوں ہے بھائی؟ گاڑیوں سے گاڑیاں ہر کنٹری میں. تو یہ کچھ ہے تجاویز میری. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں جو بیوی لا کروں گا کسی کی مشہوری کے لیے، کسی کی برائی کے لیے نہیں کروں گا. میں تنقید برائے اصلاح کریں گے، اور اللہ مجھے توفیق دے اس پہ. تو میری تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ باربیکیوز، ان کی تعداد پیر جی نے مجھے بتائی، وہ مجھے کوئی 7-8 ہزار صرف باربیکیو کی بتائی. پیر جی کا کہنا تھا کہ جو یہ دمبا کڑھائی اور شنواری ہے وہ 200 300 400 500 کے قریب ہیں. تو 300 400 500 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعداد اس کی ان گنت ہے، جو بنتے جا رہے ہیں. ایک روڈ پہ جائیں 2-3 دمبا کڑھائی، ادھر دمبا کڑھائی، ادھر دمبا کڑھائی، ادھر دمبا کڑھائی، کوئی فلانا، کوئی گجرا والے سے آیا ہے، کوئی کہیں لاری اڈے سے آیا ہے، کوئی ٹرک اڈے سے آیا ہے، کوئی ادھر سے آیا ہے، کوئی ادھر سے آیا ہے. دمبا کڑھائی. اور ان کی بڑی مزے کی بات بتاؤں، جو دمبا کڑھائی کہتا ہے میں اصلی ہوں، وہ لکڑی جلا رہا ہے. جب پوچھا بھی تم لکڑی کیوں جلا رہے ہو بھائی؟ متبادل ذرائع ایندھن کے ایسے ہیں جس میں دھواں کم ہو، پولیوشن کم ہو، تم لکڑی جلا کے دھواں کر رہے ہو. انہوں نے کہا یہ نیچرل ہے جی، یہ آرگینک ہے. یہ آرگینک کہاں سے آ گئی؟ یہ آرگینک کہاں سے دھواں کہاں گئے؟ ہمارے ادارے کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے کھانے پینے کو. فوڈ اتھارٹی یہ بھی دیکھے کہ جس طریقے سے جو ایندھن جل رہا ہے وہ ایندھن سے کوئی کھانے میں، چلو کھانا مزیدار لذیذ بن رہا ہوگا، باربیکیو بڑا مزید لذیذ بن رہا ہوگا کوئلوں سے، کیا اس سے دوسری آلودگی نہیں ہو رہی؟ چلیں یہ ریسٹورانٹس میں کوئی چیز جلنے جلانے کا کام فوڈ اتھارٹی کو دے دیں، کیونکہ آلریڈی وہ کام کر رہی ہے. تو یہ پھر میرا ویلاگ کافی لمبا ہو گیا. اس کو یہ دیکھ لیں، اس کی ریسٹورانٹس کو فی الحال روک لیں. ریسٹورانٹس میں ان کو متبادل اس کا کوئی ذریعہ بنائیں جس میں کوئلہ اور لکڑی کا استعمال نہ ہو. تو ورنہ تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کی SOPs کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن پھر بھی باربیکیو آج بھی بہت ہو رہا تھا. تو پھر بات کریں گے اس کے اوپر، اور کرتے رہیں گے ہم اس کے اوپر بات. اور مجھے اجازت دیجیے گا، میرے چینل کو فالو کریں اور بیل آئیکن کو بھی کر دیں. اور مجھے پتہ نہیں، آپ بہرحال کر دیں گے تو اچھا لگے گا. بہت شکریہ. اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیوز کیسی ہیں، اور سیاست پہ بھی بات کریں گے. اللہ حافظ.